السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم علماء کرام اور میرے اساتذہ اور جلسے میں آئے ہوئے تمام مہمان، آج میں آپ کے سامنے رمضان المبارک کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم سب کو اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کبھی صرف بدن سے ادا کی جاتی ہے تو کبھی صرف مال سے، اور کبھی تو صرف مال اور بدن دونوں سے ادا کی جاتی ہے۔ جیسے نماز اور روزہ یہ صرف بدن سے ادا کیا جاتا ہے، اور زکوٰۃ ہے جو صرف مال ہی سے ادا کی جاتی ہے، اور حج ہے کہ وہ مال اور بدن دونوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ اور دیکھا بھی جاوے تو بدن کے ذریعے سے جو عبادت کی جاتی ہے اس عبادت کو ہم میں سے ہر ایک آدمی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، کیونکہ ہمیں زکوٰۃ اور حج والی عبادتیں اس وقت کرنی ہے جب ہمارے پاس مال ہو۔ محترم دوستو، ہم سب کو عبادت کی طرف خاص دھیان دینا ہے، اور ماشاءاللہ ہم سب تو نماز کا اہتمام کرتے ہی ہے، لیکن اب ہمارے سامنے ایک بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے جس میں ہم سب کو ایک خاص عبادت انجام دینی ہے، اور وہ عبادت ہے روزہ۔ دوستو، اصل بات تو یہ ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں؟ تو جو آدمی اپنے کھانے پینے اور اپنی دلی چاہتوں کو اللہ کے واسطے چھوڑ دے۔ اور دوسری بات، روزہ کن پر فرض ہے؟ تو روزہ ہر مسلمان، عاقل، بالغ، مرد، عورت، مقیم، جو کسی وجہ سے معذور نہ ہو، ان سب پر روزہ فرض ہے۔ اسی لیے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمارا ایک بھی روزہ نہ چھوٹے، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے بھی بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیا، پھر وہ پوری زندگی بھر بھی روزہ رکھتا رہے، پھر بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہم سب کو روزہ رکھنے کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بوڑھے وہ ان کی مجبوری کی وجہ سے بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان بھائی وہ کسی بھی مجبوری کی وجہ سے بھی بغیر عذر کے پورا رمضان المبارک کا مہینہ غفلت میں اور بغیر روزے کے گزار دیتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے محلوں میں رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے نوجوان بھائی کھاتے اور پیتے نظر آتے ہیں۔ ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بڑا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کرے۔ اور تیسری بات، روزہ رکھنے کا کیا انعام اور کیا بدلہ ملے گا؟ تو سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ جو بھی رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کرتا ہے اس کی عبادت ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا انعام یہ ہے کہ جو بھی رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ ایک حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ رمضان المبارک کی ہر ایک راتوں میں جہنم سے 6 لاکھ لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اور چوتھا انعام یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، جو اس دنیا میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، کیونکہ وہ روزے کی حالت میں اپنی حلال چیزوں کو چھوڑتا ہے تو انشاءاللہ وہ بغیر روزے کے بھی حرام چیزوں سے ضرور بچے گا۔ اور پانچواں انعام یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک ریان نامی دروازہ روزے داروں کے لیے کھول دیا جائے گا، جس میں سے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اتنے زیادہ اور اتنے بڑے بڑے انعامات کے باوجود بھی ہمارے معاشرے میں روزہ نہ رکھنے والی جماعت بہت زیادہ ہے۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو روزہ تو رکھتی ہے لیکن رات بھر جاگتی ہے اور دن میں کسی بھی عبادت کی طرف متوجہ نہیں ہوتی ہے، اور پورا رمضان المبارک کا مہینہ غفلت میں گزار دیتی ہے۔ یہ بھی رمضان المبارک کی ناقدری ہے۔ یاد رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی ناقدری کرنے والوں پر بد دعا دی ہے، اور اس بد دعا پر جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے نے آمین کہی ہے۔ اسی لیے ہم سب کو حضور کی بد دعا سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے۔
رہے. میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو رمضان المبارک کی قدردانی نصیب فرماوے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.